مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. رسول خدا کی ایک حدیث جو کہ تمام مسلمانوں کو یاد ہے آتی ہے، بلکہ مسلمانوں کے بچوں کو بھی زبانی یاد ہے. اور وہ حدیث کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. اور آج دنیا بھر میں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کا ذکر دنیا کے کونے کونے میں ہو رہا ہے، شہر شہر میں ہو رہا ہے، گلی گلی میں ہو رہا ہے، نگر نگر میں ہو رہا ہے. اور یہ ذکر کا پوری دنیا میں اس طرح سے قائم و دائم ہونا یہ ایک معجزہ ہے. اور اس ذکر کو پروردگار عالم نے باقی رکھا ہوا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی لوگ انتہائی عقیدت و احترام سے اور کشادہ دلی کے ساتھ امام کے ذکر پر خرچ بھی کر رہے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم کا قرآن میں ارشاد ہے کہ تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. تو امام حسین علیہ السلام نے توحید کی سربلندی کے لیے اللہ کا ذکر کیا کربلا میں. اس کے بعد پھر یہ اہتمام، یہ انتظام اللہ نے کیا ہے کہ دنیا بھر میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے عناصر بھی موجود ہیں کہ جن کو تکلیف ہوتی ہے ذکر سے، جو ہمیشہ اسی طاق میں رہتے ہیں، جن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ذکر کو روکا جائے، اس کو محدود کیا جائے. محدود کرنے کی کوشش یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن آج تک یہ ناکام رہے ہیں. جبکہ پاکستان کا آئین تمام پاکستانیوں کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مسلک و مذہب کے مطابق اپنی عبادات سر انجام دے سکیں. تو اس حوالے سے شیعہ قوم کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ علاقے کے جہاں پر مجالس کی اجازت نہیں دی جاتی انتظامیہ کی جانب سے یا ڈی سی آفس کی جانب سے، گو کہ مجلس کا اجازت نہ دینا آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے. لیکن ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم صرف اسی مجلس کی اجازت دیتے ہیں جس کا ریکارڈ ماضی میں ہو، یعنی نئی مجلس کی اجازت نہیں دی جاتی. اسی طرح اس سال 15 صفر کو گجرانوالہ کے ایک علاقے کے عزادار نے مجلس کروانے کی اجازت مانگی ڈی سی آفس سے، اور انہوں نے اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم آپ کو مجلس کروانے کی اجازت نہیں دے سکتے. تو اس پر ان بانی مجلس نے لاہور کے ایڈوکیٹ سید فخر رضوی بھائی سے رابطہ کیا، اور انہوں نے ڈی سی آفس کے اس اجازت نہ دینے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. تو وہاں پر جج صاحب نے ڈپارٹمنٹ والوں سے یہ پوچھا کہ آپ نے جو مجلس کرنے کی اجازت نہیں دی، یہ کس قانون کے تحت آپ نے اجازت نہیں دی، کس قانون کے تحت آپ نے روکی ہے مجلس؟ جس پر محکمے نے یہ جواب دیا کہ ہمارے یہاں پر ایک پالیسی بنی ہوئی ہے، نو انوویشن پالیسی، جس کے تحت ہم کسی بھی نئی مجلس کے انعقاد کی اجازت نہیں دے رہے. تو اس پر ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ آپ کی یہ پالیسی پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 20 کی خلاف ورزی کر رہی ہے. یہ غیر آئینی پالیسی ہے کہ پاکستان کا آئین ہر پاکستانی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے مسلک و مذہب کے مطابق اپنی ریلیجن کو پریکٹس کر سکے. لہٰذا ہوم ڈپارٹمنٹ کی مجالس کی اجازت نہ دینے کی پالیسی غیر قانونی ہے، اور ہائی کورٹ نے بانی مجلس کو 15 صفر کی مجلس کی اجازت دے دی. اور یہ فیصلہ ایک خوشخبری ہے تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کے لیے، تمام شیعان حیدر کرار کے لیے. اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے سید فخر رضوی ایڈوکیٹ کو اور ان کی ٹیم کو کہ جنہوں نے عزاداری کے حوالے سے بڑی محنت کی اور بڑے دلائل کے ساتھ اس فیصلے کو عزاداروں کے حق میں کروایا. اور ہم شکر گزار ہیں ہائی کورٹ کے جج شمس مرزا صاحب کے کہ جنہوں نے کسی مسلک کے حق میں یہ فیصلہ نہیں کیا یا کسی مسلک کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کیا، بلکہ آئین پاکستان کے مطابق اس کیس کا فیصلہ انہوں نے سنایا ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایام اذاں میں، ماہ محرم میں اکثر ایسے واقعات سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ عزاداروں کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خصوصاً نواحی علاقوں میں، کہ جہاں پر کسی نے اپنے گھر میں مجلس کروائی ہے، کسی نے امام بارگاہ کے اندر، چار دیواری کے اندر مجلس کروائی ہے، لیکن پھر بھی کوئی شکایت کر دیتا ہے اور انتظامیہ آ کر وہاں پر مجلس میں خلل ڈالتی ہے، مجلس ہونے سے روک دیتی ہے. تو ان مسائل کا حل بہت ضروری ہے. بلکہ اس سال تو ایک حد ہی ہو گئی کہ کسی نے تلا گنگ کے غالباً علاقے میں اپنے گھر میں نیاز پکائی اور کسی ناسبی کو وہاں پر تکلیف ہوئی، اس نے پولیس میں اطلاع کی اور وہاں پر اس مومن پر ایف آئی آر بھی ہو گئی
اور کس بیس پر ایف آئی آر ہوئی کہ آپ کی اس نیاز کا سابقہ سالوں میں ریکارڈ نہیں ملتا. بھائی اب گھر میں چاول پکانے پر بھی اجازت لینا ہوگی. تو یہ چیزیں، یہ مسائل ہیں جن کا حل بہت ضروری ہے. اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا. اور اگر کسی مومن کو، کسی عزادار کو عزاداری کے حوالے سے قانونی طور پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ وکلاء کی ان ٹیم سے رابطہ کر سکتا ہے. آپ فروغ عزا کے فیس بک پیج پر میسج کریں، ہماری ٹیم آپ کا ان سے رابطہ کروا دے گی. اور محکموں میں جو ایسی پالیسیز بنا دی جاتی ہیں، ان پالیسی بنانے والوں پر بھی حیرانی ہوتی ہے کہ کیا نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی اجازت نہ دینا ہی پالیسی آپ کی ہے. یعنی جس چیز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان کے ذکر کی اجازت نہیں دے رہے، اس پر پابندی ہے. لیکن معاشرے میں اور سینکڑوں جرائم ہو رہے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں کھلے عام. ان کی روک تھام کے لیے اتنی محنت اگر آپ کریں تو یہ برائیاں معاشرے سے کم ہو جائیں. اور جہاں تک بات ہے عزاداری کی مجالس کی، تو یہ مجالس ہم نے خود شروع نہیں کی، بلکہ یہ مجالس ائمہ طاہرین کی سنت ہے، ہمارے معصومین کی سنت ہے. ان کا انعقاد معصومین علیہ السلام نے کیا ہے. امام رضا علیہ السلام کے دور میں مجالس کا باقاعدہ آغاز ہوا. اس سے پہلے ذکر تو ہوتا تھا، لیکن امام رضا کے دور میں باقاعدہ جس طرح ایک ممبر لگتا، اس کے اوپر ذاکر بیٹھ کر پڑھتا، ذکر کرتا اور سامعین سنتے. تب سے یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. عزاداری حسین ہماری شاہرگہ حیات ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی ہمیں ناقابل قبول ہے. اور وہ ناسبی عناصر کہ جو مجالس پر اس ذکر پر ایف آئی آر کرواتے ہیں، ان سے سوال ہے کبھی کسی اور چیز پر بھی ایف آئی آر کروائی ہے؟ محلے میں شادیاں ہوتی ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، اس وقت کوئی ایف آئی آر نہیں کرواتا. ان کو بغض ہے در حقیقت امام حسین علیہ السلام سے. بغض اس لیے ہے کہ ان مجلسوں کا ہی فیض ہے کہ ساری دنیا میں پتہ چلتا ہے ان مجلسوں کے ذریعے سے کہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون تھا. ورنہ تو لوگ بھلا دیتے، اس واقعے کو ہی بھلا دیتے. یہ ان مجلسوں کا فیض ہے کہ کربلا گھر گھر میں زندہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. کہ جب اتنی ظالم حکومتیں آئیں، اتنے ظالم و جابر حکمران آئے کہ جو اس ذکر کو روکنا چاہتے تھے، اس ذکر پر پابندی لگانا چاہتے تھے، جو بھی ذکر کرتا اسے جان سے مار دیا جاتا. یہ تاریخ کا حصہ ہے، اس حوالے سے بھی کئی ہم نے ویڈیوز کی ہیں. تو جب وہ ظالم و جابر حکمران نہیں روک سکے تو یہ ذکر اب کیسے رک سکتا ہے؟ ظلم کرنے والے مٹ گئے، ذکر آج بھی باقی ہے، آج بھی قائم و دائم ہے. کہ کسی نے کہا ہے نا کہ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.